سنے میں نے کل ایک آل تشیع عالم کا کلپ بنایا کہ اس نے کعبۃ اللہ کی توہین کی، تو علامہ علی ناصر ترہنہ صاحب سے میرا رابطہ ہوا آج۔ انہوں نے کہا جی میں کعبۃ اللہ کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ کہنا جی نا والا بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ کہنا علامہ ناصر مدنی صاحب میں کعبۃ اللہ نو برکت والا ماننا ہے، ہدایت والا ماننا ہے، ہدایت دا مرکز ماننا ہے۔ ایک ویڈیو ایڈٹ کر کے کسی نے جناب کارڈ شارٹ کر کے میری ویڈیو چاڑی ہے، میں تمام علماء نو پیغام دواں گا اگر وہابیاں دے مولوی دا کوئی کلپ تانوں سمجھ نہ آوے وہ اگر اپنی وضاحت دے تے قبول کریا کرو۔ اساں کعبے دا منکر نہیں کسی نو بناونا۔ اگر جناب آل تشیع عالم نے کہا ہے کہ میں کعبے دا منن والا ہوں، میں کعبۃ اللہ دی توہین سوچ بھی نہیں سکتا، ہم ان کی بھی بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ آپ کو بھی کہتا ہوں دیوبندیوں کا عالم اگر کوئی تقریر کرتے بات کہہ جائے جو آپ کو ناگوار گزرے، اگر وہ کہے کہ میرے منہ سے نکل گئی یا کہے کہ میں نے یہ ارادے سے نہیں کی یا مجھ سے غلطی ہو گئی، فوراً قبول کیا کرو، لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں۔ اگر کوئی بیروی عالم سے منہ سے بات، یہ مفتی سمر عباس قادری کے منہ سے بات نکلی، علماء نے مواخذہ کیا، اس نے معذرت کر لی، سوری کر لی۔ میرے بھائیو یہی میں کہتا آتا ہوں کہ جس مسلک کا عالمی وہابیاں دا ہوئے، دیوبندیاں دا ہوئے، سنیاں دا ہوئے، شیعہ دا ہوئے، کوئی غلطی نہ معاف کرنا کسی کمپنی دے ٹھیکے دار نہیں سن، یہ لوگ کہتے مکان بناتے پھرتے سن۔ اللہ فرماتا تو بنانا ہے ان لا تشرک بی شیئا، اس لیے کہ کبھی بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سورہ توبہ دی آیت نمبر 17 اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو کعبے کا متولی نہیں بناتے جس میں شرک کا خدشہ پیدا ہو۔ ہم مشرک کو کعبے کا متولی نہیں بناتے، نہ مشرک سے کعبہ تعمیر کراتے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے اللہ دا گھر نہ تعمیر کر سکتا مشرک، نہ متولی بن سکتا مشرک۔ ایس ویلے یار تعمیر ہو چکا ہے، کئی باری تعمیر ہوا ہے، ایس ویلے متولی موجود نے اتھے مکے، مکے متولی یارہ موجود نے، ایک خاص خاندان آ رہا ہے، انہاں کو کعبے دی چابی ہوندی۔ آج تو جانتے ہیں نا بڑے بڑے بندے کعبے دے اندر کھڑ دینا، چابی نہ تالا کھول لے دیں، اندر لے جاندے۔ میں تو نہیں گیا، تو ہر جگہ گیا ہوئے تو پتہ نہیں، سامنے کو جان دینا، وہ تو بڑے بڑے متقی لوگ ہی جانتے ہیں، کوئی اللہ والے جانتے ہیں۔ مشرف صاحب بھی گئے سن، بیر شیر پٹو صاحبہ گئیاں سن، نواز شریف خاندان تے بندے کئی باری گئے ہیں، عمران خان صاحب شاید گئے سن، بڑے بڑے جانتے ہیں جڑے اللہ والے لوگ نے، اللہ دے ولی۔ اسی گناہگار تے دعا ہی پھر گیا انہیں، اسی شکر کرنے سانوں کو پھرن دیندا ہے، اندر سانوں کیڑا کھڑتا ہے۔ وہ ایک بندے کو چابی ہے، وہ ایک بندے کو یار چابی ہے، وہ متولی ہے کعبہ۔ میرا دل کردا ہے اتھوں کسے بڑے مولوی نو کرنا، انہوں آکھاں ایک بار جا کے جیدے بوجھ چابی ہے نا کعبے دی، انہوں پوچھ کے پائے جی تسی مسلمان ہو؟ میرا خیال ہے گھر تو ہر تک پہنچ گئی ہے، میرا خیال ہے زندہ واپس مشکل ہی آئے گا، روے گا وہ سعودی عربی چپیڑا مارن گئے ہو کہ تینوں حیا نہیں آیا، بوجھ کعبے دی چابی ہے تے شرک دا شک پہ کرنا ہے، کفر دا شک پہ کرنا ہے۔ یہ دا مطلب ہے جدے بوجھ کعبے دی چابی ہوئے وہ کافر نہیں ہوندہ۔ رکھ قرآن تے ہاتھ جدن علی دی ماں کعبے دے نیڑے آئی ہے، کعبے دی چابی کسے بوجھے؟ مولا کائنات اور کعبے دی چابی حضرت ابو طالب دی جیب ایسی۔ اللہ فرمایا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم بنائے گا بھی تو، اس کا متولی بھی تو ہوگا۔ یہاں آئیں گے طواف کرنے والے، یہاں آئیں گے اعتکاف بیٹھنے والے، یہاں آئیں گے سجدے کرنے والے، یہاں آئیں گے رکوع کرنے والے، قائمین دا لفظ بھی موجود ہے، یہاں آئیں گے قیام کرنے والے۔ ابراہیم تو اس کا متولی ہوگا۔ اور یارہ مسیح تے کھلو کے دسو ابراہیم موت تو پہلا چابی کنوں دے گئے نے؟ اسماعیل جان تو پہلا چابی کنوں دے گئے نے؟ کنہ کو رہی ہے کعبے دی چابی؟ روز بندے اندر نے کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم، ابراہیم نے بنایا تھا،
ابراہیم کی آل اس کی متولی بنی. ہوں پتہ لگا علی کے پیو نے نبی دا خطبہ آپ کیوں پڑھیا تھی. بیت اسار حضرت ابو طالب نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہم نے ابراہیم کی اولاد میں رکھا. بندوں پہ حکمران بنایا, کعبے کا نگران بنایا. بندوں پر حکمران بنایا, کعبے پر نگران بنایا. جدے بی بی دی شوہر بوجھ چ چابی ہوئے انہوں وکھرے پاس جان دی تے لوڑ ہی نہیں سی. اگر کعبے چ جانا سی بی بی نے تے گھروں چابی لے ہوندے. اور یار چابی انہاں دے کول سی, بی بی چابی نہیں لیاندی. پرلی گٹ سے داخل ہونا رکنا یمانی جتھے نشان لگا یار جتوں داخل بی بی ہوئی. میں حیران ہوں بی بی چابی تواڈے گھر ہے, تانوں کی لوڑ پرلے پاسے ہو. وہ جدوں یہ جان لگے نا باری باری سیاستدان تالا کھولیا تے اندر, تالا کھولیا تے اندر, تالا کھولیا تے اندر. ہن مینوں صاحب لگا ہے کہ چابی لا کے تے بڑے بڑے ٹر گئے تے بڑیاں بڑیاں ٹر گئیاں. یارا چابی لا کے بڑے لوگ ٹر گئے مرد و زن. میرا خیال ہے اللہ نے تاں فرمایا سی علی دی ماں دروازے رانا ہی دروازے راہ دے کہیں آ جانے. جنہیں ہوندے نے سعودیہ پروٹوکول نہ ہوندے نے, جدا سعودی عرب نہ تعلق ہوندہ ہے وہ چابی لو آ کے اندر بڑھ جاندہ ہے. وکھرا دروازہ بنانا ہے دردی ماں اتھوں داخل ہو تاکہ کائنات نو پتہ لگے سعودیہ سے تعلق ہونا اور ہے توحید سے تعلق ہونا. کعبہ کنے بنائے؟ شکریہ شکریہ. دوسری مثال جلدی. کعبہ کنے بنائے؟ کعبہ کنے بنائے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تے مدد کی تیسی حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہاں جی چنیوٹ ہے ضلع سرگودا ہے چنیوٹ. الحمدللہ تسی تے میرے تو بھی زیادہ پڑھے لکھے. یہ دا مطلب ہے جنہیں بنایا ہے وہ بھی علیہ السلام تے جنہیں مدد کی تھی وہ بھی علیہ السلام. شاباش مولوی تیرے تے جڑا وچ آیا اور رضی اللہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. بنان والے دووے باپ بیٹا علیہ السلام. اور اللہ فرماتا ہے بناؤ. میں کیا اللہ ایک ہی دا کام ہے, فرمایا نبی دا کام, نبی بنائے گا. تو بندے دا کی کام ہے؟ اے لو جی اللہ فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم پکار اونچی آواز سے کہ لوگوں آ کے حج کرو. حج کی کرو وہ بھی لکھے ہیں. اللہ فرماتا ہے ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ. میرے گھر کا کہہ آ کے طواف کرو اور دلوں کے میل صاف کر لو. یہ دا مطلب ہے بنانا نبی کا کام ہے, دل صاف کرنا امت کا کام. اپنا اپنا کام کرنا چاہیے تھا. دو مثالیں ہوئی. جس کا کام اسی کو ساجے. وہ کیا بات. آج کل لائبریری کوئی نہیں جانتا. گوگل کھولو, گوگل چی لائبریری ہے. گوگل کھول کے لکھو جس کا کام اسی کو ساجے. لکھ لو, لکھو گے تو واقعہ آ جائے گا. کئی واقعات ہوں گے, ایک میں سنا دینا میں پڑھے. وہ کدوں نکلی ہے گھر جس کا کام اسی کو ساجے. ایک نائی سی تے بادشاہ دی حجامت کردا سی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ہر روز. وہ ایویں کدی کنا چو وال کٹ, کدی نک چو کٹ, کدی ادھر خط کر, کدی پچھوں کٹ, ایویں کراندہ بادشاہ. وہ 2 گھنٹے روز رہندا سی. تو ایک دن بادشاہ نو ہوندا ہے کہ بادشاہ سلامت, میں جو 2 گھنٹے تواڈے کول گزارنا تسی تے 5 منٹ کسی نوں ٹائم نہیں دیندے تے مینوں وزیر ہی رکھ لو. نالے حجامتاں ہو جانگیاں تے نالے وزارت والا کام بھی چل جائے. بکری تنخواہ دین دی کیڑی لوڑ. بادشاہ سیاح سی اس کٹھی. انہیں آرڈر کر دیتے کہ میرا وزیر ساحل تے آ کے سمندر سی قریب اتھے ایک جہاز لگ گیا. تے بادشاہ نے آکھا میری جامت کر کے پتہ کریں کیا جہاز جڑا لگا کتھوں ہے. وہ جامت کر کے گیا تو جا کے پوچھ کے آ کے آکھن گا جی فلانے ملک چو ہے. اس کہا چلا کتھے. اس کہا میں پھر پوچھ گیا. وہ پھر گیا, پھر پوچھ گیا تو اس کہا جی فلاں ملک جس جا. بادشاہ کا وہ کی لدیا. اس کہا میں پتہ کر کے. وہ پھر گیا, کہنے لگا کچھ بندے نے, کچھ مال ہے, کچھ جانور. انہوں نے کہا مال کی ہے. اس کہا میں پتہ کر کے آؤں.
وہ پھر گیا تو جا کے جنساں دسن لگا، اے بھی جنس بچے، اے بھی جنس بچے، اے بھی جنس بچے، بیچنا چاہتے ہیں یا اگے کتے جانا چاہتے ہیں؟ اس کہا میں پوچھ کے وہ جو 7-8 پھیرے لائے نا اس نائی نے، حجام نے 7-8 پھیرے اس وزیر نو سدیا اپنے پچھلے، اس آخیا وہ پتہ کر کے آ ایڈا جہاز ساڈے ملک دے نال ساحل سمندر تے لگا ہے، وہ کیسا جہاز ہے وہ متعلق کچھ پتہ ہی؟ اس آخیا میں سارا پتہ کر لیا، یہ 220 بندے سوار نے، اینے گھوڑے نے، اینا بچ مال ہے، اتوں لیا نے ایس ریٹ تے اگے پہ جاندے نے، ساڈے ساحل سمندر تے رکے نے، اتوں جا کے اگے جانا نے، انہاں تے کچھ ٹیکس لا دیو تاکہ ملک نو فائدہ ہوئے، کیونکہ ساڈے ساحل تے لگن تو بغیر انہاں دا گزارا نہیں۔ اس آخیا آ ویکھے اینو آندے نہیں وزیر، میں جاننا تے ہونا، میں جاننا تے ہونا۔ اس آخیا جی مینوں حکم کرو، کلمہ چھوٹیاں رکھنیاں نے کہ وڈیاں نے؟ اتوں یہ گل نکلی ہے جس کا کام اسی کو ساجے۔ اللہ دیا بندیا کام کرن والا تے مزدوری کرن والا تے بادشاہاں دا وزیر نہیں ہو سکتا، تو محمد دا وزیر سوچے گا؟ سبحان اللہ، اللہ انہیں ہی کام دیندا جنہیں کو جھوٹا ہوئے۔ یہ مطلب ہے کعبہ کنے بنایا؟ نبی نے۔ نبی دا کام ہے کعبہ بنانا، امت دا کام ہے طواف کر کے دلہ دے محل صاف کرنا۔ 2 مثالہ ہو گئی ہیں، تیسری بھی دئیے جی۔ تیسری مثال میں نا یہ تفسیر کرا نا ہر ایک دی تے وکری وکری مجلس ایک نوح علیہ السلام تے ایک ابراہیم علیہ السلام نہیں، میں یہ وچ ہی مکانا چاہنا۔ اگلی آیت مجیدہ جی میرے زیر نظر جڑی ہے وہ سورہ مبارکہ انبیاء دی، اے میرے سامنے خالق کائنات نے ایسے نبی حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ عَلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم نے قوم کے جاتے ہی سارے بت توڑ دیے۔ آؤ جی علماء قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسن ایک کسے امتی توڑے نے کہ نبی توڑے؟ امتی ہے سن، منن والے ہے سن، امت رسول ہے سی، مگر بت توڑن دا حکم امت نو نہیں دیتا۔ بت توڑے گا نبی، بت شکن ہونا کسے امتی تا ضروری نہیں۔ ساڑھے کو بت کوئی نہیں، ہندوستان چ بت ہے نے، اتھے مسلمان بھی ہے نے، وہ سنت ابراہیمی تے باہر پیو بنا لیندے نے۔ یار سنت ابراہیمی ہے، کئی بندے نو حضرت ابراہیم دے متعلق یہ نہیں پتا ہے کہ جڑا سال بعد مفت چھوٹا گوشت کھوائے انہوں نے ابراہیم آندے۔ اجرے کوٹھیاں تے لائے سیخ کباب کوٹھیاں تے بہ کے پکے چلتے ہوندے نے، ایک ہی ہے جی سنت ابراہیمی۔ سنت ابراہیمی 7ویں تھاں گاں چ رل کے دبڑا رکھیا ہوندا ہے۔ سنت ابراہیمی گوشت تقسیم کرنا، گوشت بنڈنا، کھل کتھے دینی ہے، اوجری کنو دینی ہے، پھپھرا کنو دینا ہے، چاپ کیڑے کھانے چ رکھنی ہے، اگلی گوڈی کتھے رکھنی ہے، گوانڈیاں نو سینہ کٹ کے دینا ہے، ساریاں سنتاں تینو یاد نے۔ قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس اے بت توڑنا ابراہیم دی سنت ہے۔ بھائی کیا بات ہے نوجوان، بت اوتھے ہندوستان چ بت پے نے، اوتھے ہی پے نے، کسے مسلمان دی جرت نہیں توڑے۔ جڑے گاں دا گوشت نہیں کھا سکتے بت توڑ سکتے؟ اللہ فرماتا ہے ہم کسی بندے پر اتنا بوجھ ہی نہیں ڈالتے جتنے کہ قابل وہ بندہ نہیں ہوتا۔ بت توڑنا امت کا کام نہیں، نبی کا کام ہے۔ امت بت شکن نہیں ہوتی، ہاتھی بت شکن ہوتا ہے۔ تو میں کہا دسا پکی، جس بندے نے زندگی میں صرف ایک بار بت کو سجدہ کر لیا ہے نا، اللہ اسے حکم ہی نہیں دیتا کہ بت کو توڑ۔ بت امت توڑے نے کہ نبی؟ نبی امت کا کام ہے صرف بت پرستی نہ کرے۔ حضرت ابراہیم توڑے نے، پھر یا انہیں توڑے نے، کیا بات ہے، یا میرے پیر نے توڑے نے۔ ہاں فرق ہے وے، اللہ کیسی توڑ۔ حضرت ابراہیم آکھیا میں توڑنا تسی فکر نہ کرو، میں پن چھڑاں گا سارے، اب بندے تو ذرا آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ اللہ فرمایا چلو ٹھیک ہے، وہ سارے میلے ٹر گئے، انہاں اندروں کنڈی ماری تو سارے پن چھڑے۔
جڑا اندر وڑ کے کنڈی مار کے بننے انہوں ابراہیم آندن ہے، جنہوں محمد آکھے نہ ہی تھے گلو کے باننے، سبحان اللہ، انہوں حیدر قرار آندن ہے۔ ایدہ مطلب ہے بت تڑوا کے اللہ نے بتایا توڑنے والے اور ہوتے ہیں، نہ پوجنے والے اور ہوتے ہیں۔ جدو ابراہیم دا جوڑ نہیں پہ لبدا تینو علی جیسے بندے کی تھوڑا بجائے۔ پہلی مثال کی سی، کشتی بنانا نبی دا کام ہے، سوار ہونا امت دا کام، کعبہ بنانا نبی دا کام ہے، طواف کر کے دل دے محل صاف کرنا امت دا کام ہے، بت توڑنا صدقے صدقے نبی دا کام ہے، اور بت نہ پوچھنا اے امت دا کام۔ چوتھی مثال تو بعد پھر میں شروع کرنی۔ یہ چوتھی مثال میرے سامنے سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے، اے قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذهب انت واخوک، فرعون کی طرف موسیٰ یا تو جائے گا یا ہارون جائے گا۔ یہ دووے برا موسیٰ نے جاؤ ادھے نال جا کے گل کرو، ادھے نال جانا قوم دا کم نہیں۔ اللہ کسی بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس قابل وہ بندہ نہیں ہوتا۔ انہیں دعا پراما فرمایا انہو طغیٰ، وہ سرکش ہو گیا، انہیں بغاوت کر دیتی ہے۔ دووے جاؤ بس، موسیٰ تو جانے تے ایک تیرے برا ہارون نے جانے، فرعون کی طرف خروج کر کے جانا اللہ کے حکم سے۔ یہ نبیوں کا کام ہے، فرعون کی اطاعت نہ کرنا یہ امت کا کام نہیں۔ ایک آیت اور پڑھ، اللہ فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ۔ امت کا کام یہ نہیں کہ جا کے وہ فرعون کا مقابلہ کریں، امت کا کام یہ ہے کہ جو فرعون کے مقابلے میں نکلیں ان کی پیروی کریں، صدقے جاؤں ان کی پیروی کریں۔ ایک کنے پر آسان دو، اللہ بچوں ایک دی پیروی نہ آنکھی ہوئے تو میں مجرم ہوں۔ اللہ فرمایا لفظ نے دونوں کی پیروی، دونوں کی پیروی دعا دی کرنی ہے۔ میں نے قیامت تک کوئی بندہ بکھا چھڑے کہ اللہ فرمایا ہوئے کہ منگل بدھ نو موسیٰ دی پیروی کرنی تے جمعرات جمعہ نو ہارون دی پیروی کرنی، یا کیا ہوئے پہلے ٹائم موسیٰ دی پیروی کرنی پچھلے ٹائم ہارون دی پیروی کرنی، یا انج کرو 12 تو لے کے 1 بجے تک سبحان اللہ موسیٰ دی پیروی کرنی ہے، تو 4 تو لے کے 5 تک ہارون دی پیروی کرنی ہے، نہیں بلا فصل پیروی کرنی ہے۔ کمال ہے بھائی کمال ہے۔ ہارون تو نکل موسیٰ دے مقابلے، ہارون دے مقابلے فرعون دے مقابلے تھے، ہارون تو ہی نکل او دے فرعون دے مقابلے تھے۔ دعا پر آمدہ اتباع کرنا اے امت دا کام ہے، فرعون نہ ٹکرانا اے توڑا کام ہے۔ نبی فرمایا سی یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا۔ جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون کی اطاعت واجب ہے، محمد کے بعد علی کی اطاعت واجب۔ 4 مثالیں ہو گئی۔ میں نہ پہلی مثال تو لگی یاد کرو تھوڑے، کشتی بنانا صدقے صدقے نبی دا کام۔ میں ٹیچر رہا جے، میں کدی ہوم ورک نہیں دیتا، میں اتھے یاد کرا چھڑتا، جتھے پڑھاندہ سا اتھے یاد کرا چھڑتا، انہوں یاد ہو چلا۔ پہلی میں مثال دیتی ہے کشتی بنانا نبی دا کام ہے، سوار ہونا جس کا کام، کعبہ بنانا نبی دا کام ہے، طواف کر کے دل دے محل صاف کرنا امت دا کام، شکری بت توڑنا نبی دا کام ہے، تے نبی دی پیروی کرنا امت دا کام۔ فرعون ور جانا نبیاں دا کام ہے، انہاں دوہاں دی اطاعت کرنا امت دا کام ہے۔ کدی سوچی حق اللہ بے کے یہ صرف موسیٰ اور صرف ہارون ہی اینے بندے سن، اینے نو کنہ کو لمحہ کرا، اینے بندے سن تے او دے مقابلے تے صرف ایک کیوں نکلے نے۔ ہون سوچ اینے بندے سن یزید دے خلاف حسین کیوں نکلے، جس
معلومات بچے اضافہ کر لیں، قرآن حکیم دی ایک صورت ایسی ہے جدے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی، قرآن دی ہر صورت تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن دی ایک صورت ہے جدے تو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں، وہ دا نام سورت توبہ ہے۔ توبہ کی صورت دا نام سارے بولے، صورت دا نام کی؟ چلو انج تے زندگی چ موقع نہیں سی ملیا توبہ کرن دا، صورت دا نام کی ہے؟ ایک باری پھر آکھو یار صورت دا نام کی ہے؟ یہ دی پہلی آیت ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ فرماتا ہے تبرہ کرتا ہے اللہ اور رسول کافروں پر۔ جس آیت میں جس صورت میں تبرہ شروع ہوا ہے اتھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جدو اسی بیزار ہونے ہیں نہ رحمان رہنے ہیں نہ رحیم رہنے، صدقے جانا جدے تو اسی بیزار ہو جائے، چار کو بندے سوندے نے باری باری، صلوات پڑھو ایک بار، دو تے باقاعدہ سوندے نے تے دو معجزاتی طور تے پہ سوندے نے، انہیں تو میں زیادہ حیران ہاں، وہ ستے بھی نے تے داد بھی پہ دیندے۔ جاگ کے سنو، میرے تو اذان ہے اور میں نے پتہ ہے میں کتنا پڑھنا، جی سوا ہو گیا نے 35 منٹ تک، ٹھیک ہے اب 15 منٹ رہ گئے، وہ میں پھر وہ امام حسن عصری تک آنا پہ ہوڑی ہوڑی آنا پہ۔ جی تو آیت آئی ہے نا سورہ توبہ دی پہلی آیت، وہ چار گلاں اللہ نے جبریل آ کے دسیاں کہ حج دے موقع تے مشرکاں نال کر دیو۔ وہ چار گلاں کی سن کہ مشرکوں جنت میں اسلام نہ قبول کرنے والا داخل نہیں ہو سکتا، ایک دوسری گل، آج کے بعد کوئی مشرک حج پر نہیں آئے گا، دو، آج کے بعد ننگے ہو کے طواف نہیں کیا جائے گا، چوتھی گل، جو پیغمبر سے معاہدے کافروں کے ہیں وہ اس تاریخ تک رہیں گے جو تاریخ درج ہے، اس تاریخ تک میرا نبی پابند ہے، بعد میں کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ ایک کتنا گلاں کرنی ہے سر؟ کافراں نال مشرکاں نال کتھے کرنی ہے سر؟ اور یار حج دے موقع تے کرنی ہے سر۔ اللہ فرمایا یہ چارے گلاں کر دے۔ ایک صحابی سن جدے امیر حج بن کے ایک قافلہ لے کے پہلے پہنچ گیا سن، جنوں کوئی ضرورت پئی نا ایتھوں میں ٹراں گا نا جدوں پڑھ کے انہوں نے نام پوچھ لیا جی، ہوں تو نہیں میں دسا، میں نہیں دسا، ہوں دس دینا، جڑا پوچھے گا ہوں دس دیں، میں پیانا جڑا پوچھے گا صحابی سن، انہوں نے پہلے بھیجا سی نبی نے کچھ چند بندے دے کے امیر حج بنا کے، بندے آنکھیا بھئی یا رسول اللہ یہ حکم آ گیا ہے تو بہتر ہے کہ بندہ اونٹ تے بھیجو، یہ چارے احکامات انہوں دے وے وہی سنا دیں، وہ جو اگے ہی ہوتے ہیں وہی سنا دیں۔ یہ جبریل آ گیا، پہلے شیعہ تفسیر پڑھا گا پھر اہل سنت دی تفسیر پڑھا گا، تے لونے مٹھے رلا کے کھاؤ، پاویں مٹھے اپنے آپ آکھ لو تو پاویں اہل سنت نو آکھ، تہاڈی مرضی ہے، مٹھے مدنی دا مہینہ ہے، سارے مٹھے ہو کے سن لو، سبحان اللہ۔ اے ادھر سوندے نے تے او ادھر سوندے، انہاں مجلس دا بھار ساوا رکھے، صلوات پڑھو ایک باری۔ جیڑا ایڈی گرمی چ سو جائے وہ دے لو گریڈ بھی اڑ جائے تو انہوں کی فرق؟ توبہ تہاڈی مجلس آن واسطے مینوں ذرا زیادہ جلدی اٹھنا پیا، ورنہ اتنے 11 سوا 11 ہونا تھوڑا جہا، میں تمہیں پہلی مجلس 12-1 بجے پڑھنا، آج ذرا تکلیف کرنی پئی ہے، تو ویسے میں بھی جاگنا مجلس سے نہیں سونا، گڈی چ میں جا کے سو جاؤں گا، مہربانی کرو میں چھڈن لگا۔ شیعہ مفسر پہلے پڑھنا، وہ فرماندے جبریل آ کے آکھیا، اللہ پہ فرماندے انتا اور رجل من کا، یہ جو آج والی تبلیغ ہے نا یا تو کر یا اسے بھیج جو تجھ میں سے ہے، صدقہ جاؤں جس کا کام اسی کو ساجے، یہ شیعہ مفسر ہے۔ ہن سید ابو العلا مودودی انہوں دی تحریر پڑھنا، انہوں نے جڑا سواد لکھے ہے وہ بھی سنو، وہ فرماتے 9 ہجری کو
جب ایک صحابی لے کے حج پر قافلہ روانہ ہو چکے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ اسے انہی کو بھیج دیجئے، انہی کو، انہی دا میں نے پتا جے، میرے کو انہیں پوچھ لیا جے، انہی کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج کے موقع پر سنا دیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اہم جے تے چنیوٹ اہم دا بھی ترجمہ کرنا پیا تو میں نے تکلیف ہو گئی، اس اہم اعلان، اہم معاملے کا اعلان النبی فرمایا یا میری طرف سے ہوگا یا میرے کسی گھر کے بندے کی طرف سے۔ بھائی کیا بات ہے، اس اہم معاملے کا اعلان اللہ کہہ رہا ہے یا خود کر یا تیرے گھر آکو، سارے گھر تیرے گھر کا کوئی بندہ کرے۔ پھر تو انہوں پتہ ہے عزیز داری تے پیغمبر دی بہت سی، چلو ایک شادی ہوئے تے رشتہ دار نہیں مکدے، جدیاں 11 ہونے گھر دے بڑے جے بندے سن، سارے عزیزاں پوچھیا یا رسول اللہ پھر وہ اہم اعلان تیرے گھر کا کون بندہ کرے گا؟ فرمایا علی بن ابی طالب، جس کا کام اسی کو ساجے۔ 4 حکم ہیں، اسے نہ کسی نے کہا انہیں واپس بلا لیا، کسی نے کہا علی کو دے کے بھیجا، اور جو اللہ کے 4 حکم علی کے بغیر کسی کو نہیں دیتا، وہ سارا دین کسی غیر رحم کے حوالے کا۔ جس کا کام ہوں امام حسن عسکری تک آ گیا، میں منٹ بھی یہ نہیں رہ گئے، میرے کو زیادہ تو زیادہ 14 منٹ، ویسے 14 بتھیرے ہوندے نے جب بندے دا پتر کو بندہ۔ قرآن دے خلاف ایک بندے نے کتاب لکھ دیتی امام حسن عسکری دے دور، جس کا کام صدقے جاؤ، اس کتاب لکھی کہ قرآن چ اختلاف ہے، ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے، ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے، ایتھے اللہ کچھ کہہ رہے۔ انہیں آیتاں ٹکراؤ والیاں جوڑ کے اپنے دل نہ کتاب چھاپ دیتی۔ یہ بڑا خطرناک کام سی قرآن دے خلاف۔ قرآن میرے ہاتھ چ ہے، جنہوں تکلیف ہوئی ہے نا وہ میرا 11واں امام۔ کمال ہے یار، جی میں مکہ مدینہ تے بصرہ تے کوفے وچوں تکلیف شبیر نو ہوئی سی نا یزید دی، میرے مولا نو تکلیف ہونی سی نا، جس کا کام چلو اے امام کوٹ چون لگ پوے اللہ نہ کرے، انہوں آ کے اہل حدیثاں ٹھیک کرنا، اور شبیہ زلجنہ بیمار ہو جائے تو دیوبندیاں نو دیو نہ وہ علاج کرا لیا، نہیں جس کا کام قرآن دے خلاف کتاب لکھی گئی، نہ اس دور تے مسلمانوں دے خلیفے نو کوئی پرواہ سی تے نہ مسلمانوں نو کوئی پرواہ سی۔ جس کا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اے میرا موضوع سی، اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا تے نہ چکاندا ہے۔ جنہوں بوجھ لگا، پہاڑ لگا، انہیں وہ شاگرد نو بلا لیا جنہیں کتاب لکھی، میرے مولا انہوں بٹھایا سامنے تے میرے مولا نے فرمایا تیرے استاد نے کوئی کتاب لکھی ہے قرآن دے خلاف؟ ہو سکے جی لکھی، کی لکھیا سو؟ وہ آندا اللہ ایتھے آیا ہوندا ہے، ایتھے آیا ہوندا ہے۔ میرے امام فرماندے نے جویں تینوں میں گل سنانا ایویں جا کے اپنے استاد نال کریں گا؟ شکریہ شکریہ کہنے لگا جی کراں گا۔ میرے مولا انہوں فرماندے انہوں پوچھی ایک کلام کدھا ہے؟ سوال سنو یار، 2-3 سوال، ایک کلام کدھا ہے؟ وہ آکھے گا اللہ دا۔ انہوں پوچھی تینوں کیویں پتہ لگ گیا کہ ایتھے اللہ آ بیان ہے، ایتھے اللہ آ بیان ہے، ایتھے اللہ آ بیان ہے، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے، جبکہ متکلم ہی جانتا ہے کہ کلام کے اندر کیا ہے۔ کوئی بچہ بیٹھا نا میٹرک FA BA، علامہ اقبال تک شعر، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے ہیں صدقے جائیں۔ لو جی میرا خیال ہے کہ سردار صاحب ہی کافی ہے،
کوئی بھی نہیں بولا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. انہوں اہل سنت آندے نے کہ علامہ اقبال نے اللہ نو آکھیا کہ سامنے آ میں تینوں سجدہ کروں. شیعہ آندے نہیں اللہ سامنے نہیں ہوگا, اس امام مہدی نو آکھیا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. کیونکہ مجازن بھی اللہ کسی کے سامنے نہیں آتا, مجازن مہدی ہی سامنے آئیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہوں شیعہ آندے نے انہوں امام مہدی نو آکھیا تے سنی آندے نے اللہ نو آکھیا. ہوں اصلی گل حشر والے دن پتہ لگے گا جدو علامہ اقبال متھے لگے گا. بھئی علامہ اقبال ہی جانتا ہے کہ اس اللہ دے متعلق آکھیا. ایڈی اچھی میں مثال دیتی ہے یا امام مہدی دے متعلق آکھیا, کیونکہ وہ کلام شاعر بزبان شاعر, کیونکہ کلام انہیں لکھیا ہے وہ دا مطلب کی ہے وہ جانتا. میرے امام فرمایا اپنے استاد نے آکھے کلام اللہ دا ہے, تینوں کہ میں پتہ لگ گیا کہ ایتھے اللہ ہے صدقہ جانا, ایتھے اللہ دا ہے مطلب ہے, ایتھے اللہ دا ہے مطلب ہے. تینوں اللہ فزیکلی ملتا ہے یا خواب وچ ملتا ہے؟ وہ تینوں آکھے گا نہ میرے خواب وچ اللہ آندا ہے تے نہ مینوں فزیکلی ملتا ہے. انہوں آکھی پھر میں ایک کتاب لکھن لگا, میں ٹولی مارنے نا, ایتھے اللہ ہے آکھیا, ایتھے اللہ ہے آکھیا, ایتھے اللہ ہے آکھیا, ایتھے اللہ دا ہے مطلب ہے. میں ایک کتاب لکھ دیاں گا, میرے لو ویکھ کے ایک اور لکھ دے گا, وہ دے لو ویکھ کے ایک اور لکھ دے گا, 15-20 کتاباں ہو جان گیاں. تہاڈی کتاب نوں کیڑا پوچھے گا؟ یہ ساری گل میرے امام عسکری علیہ السلام کو سکھ کے تے وہ ٹر گیا اپنے استاد کو, جا کے بہ گیا. جی کہنے لگا استاد جی میں آج گل کرنا ہے. انہیں کر اس آخیا یہ جڑا تسی آندے ہو ایتھے اللہ اے آکھیا تے ایتھے اللہ اے آکھیا ہے, یہ گل درس والی سی جڑی میں مجلس پہ کر مدرس سناندے نے وہ پڑھاندے نے تے میں ایتھے پہ کرنا وہ بھی امام دے دین واسطے. فضائل علی تے بندے 1 منٹ لگتا ہے نعرے بجتے ہیں, وفائے عباس صبر حسین, یہ سارے عمومی موضوع ہیں. جڑے امام دا دن ہوئے وہ دے متعلق بھی کوئی تو گل کرنی چاہیے. میرے امام دی گل لے کے ٹر گیا استاد کو تے کہنے لگا استاد جی یہ تسی آندے ہو اللہ ایتھے اے آکھیا ہے, ایتھے اے آکھیا ہے, ایتھے اے آکھیا ہے, سانوں تو ہن تک الف لام میم دا پتہ نہیں لگا, کاف یا عین صاد دا پتہ نہیں لگا ہو کی ہے. تانوں اللہ آپ ملدا کہ خواب وچ ملدا؟ ہو سکا مینوں نہ ملدا خواب وچ تے نہ فزیکلی ملدا, تے ہو سکا جی میں تو کولوں جوڑ کے لکھ چھڑیا اللہ دا اے مطلب ہے, ایتھے اللہ دا اے مطلب ہے. میں بھی ایک لکھ دیاں گا اپنے کولوں ہی آکھنا ہے نا, ایک اور لکھ دے گا, ایک اور لکھ دے. تیری کتاب دی کی ویلیو رہے گی؟ وہ دا رنگ سرد ہو گیا. میرے سامنے کھلا قرآن ہے, میں انجے ہی پڑھیا ہے. وہ ویکھ کے کہنے لگا تجھے یہ بات کس نے بتائی ہے؟ صدقہ جاواں محنت دا مل پہ گئی, جس کا کام اسی کو ساجے, تجھے یہ بات کس نے بتائی؟ شاگرد نے حساب لایا کہ گل میرے کو پاری ہے, وہ اپنے تے پا گیا. جیڑے ذاکر دا قصیدہ لگ جائے لکھیا اس آپ نام ہی ہوئے, اس کدی شاعر دا نام نہیں دسے. وہ آندہ تو میں مور والا قصیدہ سنان لگا اور ہے. کئی آندے نے مینوں مسلے تے عطا ہوئے ہے, اس مسلے تے بہ کے کسی دی کاپی تو اپنی کاپی تے لکھ لیا. مسلے تے عطا ہو گیا. اصل چیز خان صاحب یہ بھی بڑی مشکل شاعروں کا نام دستے ہیں, کیونکہ انہوں داد ملتی ہے نا جدو, تو جے دچھن او دا شعر تے بندے آکھن گے انہوں داد ہے تو انہوں کا دی. انہیں حساب لایا کہ داد جانی ہے ادھر جدھر گل آئی, اس کھبی لت سجی لت رکھی تو ویکھ کے آندا ہے اے استاد جی ہمیں بیٹھے میرے ذہن چ واہ واہ سبحان. لو جی باہر والے دوست بھی شامل ہو گئے, آخری دوستوں کا نعرہ بھی آ گیا. کی آخر لگا میرے بیٹھے ذہن چاہیے, اس جتی پھڑ لئی تے دوجا ہاتھ رکھ لے. ہو سکے استاد جی تانوں ہویا کی ہے, ہو سکے کمینیا اے جیڑی گل تیرے استاد دے ذہن چ نہیں آئی, تیرے جیسے نااہل بات رہو جی, تیرے جیسے نااہل دے ذہن چ کیسے آ گئی؟ سچ بتا تجھے کس نے کہا ہے؟ ہو سکے رب کعبہ کی قسم مجھے شیعوں کے 11ویں امام حسن عسکری نے یہ بات کہی ہے. عزیزوں نے سارا مسودہ ضائع کر کے اعلان کیتا, لوگوں اس قرآن کا کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا جب تک اس کے وارث موجود. 5 منٹ باقی نے.
آزان ہے کل بھی یہ وارث کوئی موجود سی اج بھی کوئی وارث موجود ہے اس قرآن دی حقیقت نو بچاندیاں بچاندیاں علی دے پتر بھی رڑ گئے نے مولا علی دیاں بیٹیاں بھی میرے عزیزو جڑے شیعہ دوست بیٹھے ہو جڑے شیعہ دوست اپنے آپ کو تکلیف تساں اننے مہینے رکھے تساں ننگی پیری سفر کیتا 20 سفر نو ننگی پیری بیبیاں ننگے پاؤں بیبیاں لاہور گئیاں بیبیاں پاک دامن گئیاں لوگ آندے نے انہاں بیبیاں نو تے ظالم توڑ دے سن تہاڈیاں آپ ہی ٹردیاں نے تانوں کوئی ظالم تے نہیں توڑدا وہ دی وجہ کڑی ہے میریاں بھیناں پردہ دار سن لین اگر پردہ دار بیبیاں نو کوئی بیبی پوچھے آڑیاں ملاد تے ہوندیاں نا بڑے مسئلے کر دیاں وہ آ کے آندیاں نے انہاں بیبیاں تے ظالمہ ٹوریا سی تانوں کوئی آکھیا کہ سا ٹرو تسی تے آپ ہی ٹر پئیاں میریاں تیاں میریاں بھیناں میریاں مرشدزادیاں اے حوالہ میرا ذہن چ رکھ لین تے انہاں نو جواب دین انہاں نو آکھیا جے اے اہل بیت اور امام حسین دے غم وچ اپنے آپ نو آپ تکلیف دینی اصغر دی ماں دی سنت کیونکہ حضرت اصغر علیہ السلام دی والدہ نو تربت یزید نہیں بھایا بی بی پیکے تو بھی امیر سی بی بی سوریاں تو بھی امیر سی جدو پیکے سی وہ تو دنیا دی شہزادی سی جدو اس گھر آئی ہو تو دینوں دنیا دی شہزادی ہو گئی اس بی بی غربت ویکھی ہی نہیں سی جس بی بی نے چنگچی دا سفر نہیں کیتا جس بی بی نے بس دا کدی انتظار نہیں کیتا وہ دے واسطے سڑک تے کھلونا بڑا مشکل ہے اگر وہ بی بی آکھے نا میں ادھا گھنٹہ ہو گیا بس ہی نہیں بھی ملتی کوئی بندہ آکے کی بھی کرنی ہے بی بی ہوئی تے بی بیاں کھلوتیاں نے نا وہ آندھی ہے میں کدی اتنا چر کھلوتی نہیں آج ساڑی گڈی کر نہیں سی تو میں نو کھلونا پہ گیا تے ہر بندہ ترس کر کے آتا نہیں بھائی یہ دا خیال کرو اے کدی اتنا چر نہیں کھلوتی تیری تیس سٹاپ تے زیادہ دیر نہیں کھلو سکتی قرآن کھول کے سامنے رکھ کے 10 سالی دیا تیاں گڑی ہے نا کھلوتیاں مولا علی دیا بیٹیاں کدی ننگی پوچھتے سفر کیتا عزیزو اے بی بی بڑی امیر سی میں پڑھیا کربلاج بی بی رباب دیاں پیکیاں کنیزاں موجود سن جڑیاں شادی تے نال ٹوریاں سن نکرانیاں اس بی بی دے پیو نے وہ اجے کربلاج موجود سن ایڈی امیر سی بی بی پچھو اگے سورے آئی تے پھر دنیا دی بھی شہزادی تے جنت دے شہزادے دی زوجہ بنی کدی میرے لو ویکھو جس زندگی چی غریبی نہیں سی نہ ویکھی وہ امام حسین دی لاش کو آن نہیں گزری علی دی نو دا جو وین سنو مولا علی دیا تیاں دے وین بڑے سنے گے آج پرد کے نا شہید اعظم دی لاش لو ویکھ کے بی بی ربابہ کیا زہرہ دا لال میرا وس نہیں لگتا زہرہ دا لال میرا وس نہیں لگتا جے میرا وس لگتا میں تینوں انج چھٹ کے ٹور میں تینوں انج جنگل چھٹ کے ٹور جانا اے میرا آج بس کوئی نہیں نہ میں کفن کر سکنی نہ انتظام غسل کر سکوں تے میں قید ہو گئی ہوں تے نہ میں تیری قبر کا انتظام کر سکوں آج بھی لوگ کہتے ہیں سوریاں دا حق بنتا ہے بی بی فرمایا میں کسے نو نیڑے بھی نہ ہون دیندی میں سارے انتظام آپ کر دی ایک گل میرے بس چے او میں زندگی بھر کرانگی نہ ٹھنڈا پانی پیانگی نہ حد المقدور چھان دیا جدن بی بی دی چادر لتھی ہے کربلا دے میدان چ وہ چادر نال ایک گنڈ بدی سی وہ بی بی نے کوئی شے بدی سی بیبیاں چادراں دے پلے نال پیسے بندیاں یا زیور بندیاں یا چابیاں بندیاں ٹھیک کوئی قیمتی شے سی وہ جڑی چادر لتھی ہے نا نیزے نال سر چ زخم آ گیا چادر نیزے تے بلند ہو گئی آج بندہ لے کے چادر پہ جاندا سی علی دی نو کسے نال کدی بولی نہیں سی اس ظالم نال بول کے بی بی فرماندی چادر لے جا آ میرا سرمایہ مینوں واپس اے میرا زندگی دا سرمایہ مینوں واپس کر اس ظالم سمجھیا میں کیوں دیاں سارے پہ لٹتے ہیں کوئی دینار ہون گے درہم ہون گے وہ لے گیا جدن چادراں واپس ملیاں وہ چادر انجے ہی آ گئی جدن گنڈ بندی سی بی بی رباب ویکھ کے آکھیا مرشد زادی یا کسے دے کام دی چیز نہیں سی
تے یا کنے کھول کے بن چھڑی تے یا کسے کھولی نہیں. اے چادر میرے والی مینوں دے دے. زہرا دی تھی نے وہ چادر دیتی. ادھی چادر مخدومہ نے سر تے کیتی تے اے جڑی گنڈ سی نا گنڈ میرے لو ویکھ کے سنیا جی آخری جملہ اینو 3 واری بی بی نے چومیا. چادر سر تے اے گنڈ ایتھے ہی رکھ کے بی بی اینو چومدی کربلا آئی. کربلا تو مدینے آئی. سارا دن دھوپ تے بیٹھی ہوندی سی. جدن مختار نے سر بھیجیا نا حرملا دا اس امام سجاد نو پیغام بھیجیا کہ میں نہیں آندا کہ بی بی اگوں ہمیشہ چھاں تے رہے. ایک واری محمد دی نو چھاں تے پیر رکھ دے جتھے چھاں بندی ہے نا پہ. ایک واری علی اصغر دی والدہ مائی انج پیر چھاں تے رکھ چھڑے. میں حشر والے دن پیغمبر نو جا کے آکھاں گا میں تیری نوح واسطے سامان پیدا کیتا کہ میری عرض تے میری گزارش تے تیری نوح تو بدو اٹھ کے چھاں تک آئی. اگوں بی بی پوے چھاں تے یا نہ پوے ایک واری پیر چھاں تے رکھے. میری گزارش ہے حرملا ملعون دا سارے او جدوں سارا کے بندے رکھے نا حضرت سجاد آ کے اندر اماں مختار ایک مومن ہے جڑا بدلے پہ لیندا ہے کربلا دے شہیداں دے. تیرے پتر علی اصغر دے قاتل دا سر بھیجیا سو تے منت پیا کردا کہ صرف ایک واری دھوپ تو اٹھ کے صدقے جاواں صرف چھاں تے تو پیر رکھ میں نبی دی شفاعت دا حقدار ہو جاگا. حضرت رباب نے فرمایا گل بیٹا مختار دی نہیں انہوں میں دعا دینی ہاں. تو تے حجت خدا ہے تو میرے کو پیغام لے کے آیا میں بہ ہی نہیں سکتی. پھپھی نو بلا تو میں نے اٹھا کے لے چلو جتھے کھڑنا. ایک پاسے حضرت زینب نے پھڑیا آخری جملہ ایک پاسے حضرت سید سجاد نے توپ تو ٹردی حضرت علی اصغر دی والدہ ماجدہ جتھے میرے دوست تسی بیٹھے ہو نا تسی اینی دور چھاں سی یار اینی دور چھاں سی ایتھے بی بی بار بار اس گٹھڑی نو چمدی سی چھوٹی جی گنڈ نو چمدی سی تے چھاں لو ویندی سی چمدی سی تے چھاں لو ویندی سی. اجے چھاں تے قدم نہیں آیا جناب زینب دے کندھے تے حضرت رباب دا سار جڑے ویلے سار حضرت زینب دے کندھے تے رکھ دیتا نے اے گنڈ ایسا تے پھڑی نے اے میں پڑھیا جی آنج سار رکھیا نے تے بی بی زینب فرماندے نے پرجائی تسی ٹھیک ہو نا